الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون اور وہی ایک ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے اور وہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی اور جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے ان میں بھی اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم بھی اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ دو آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں قرآن حکیم کے 25ویں پارے کی 43ویں نمبر کی سورہ حامیم زخرف کی آخری رکوع کی دو آیات 84 اور 85 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے ہمارے ہاں جمعے کے خطبات میں جو مضمون چل رہا ہے اس کو مختصر لفظوں میں اگر تعبیر کریں تو یوں کہیں گے مسئلہ الہ بیان ہو رہا ہے۔ میری یہ درخواست ہے آپ حضرات سے کہ ان باتوں کو ذہن میں اس طرح بٹھا لیں کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ کیا مسئلہ ہم نے سنا تھا اور کیا سمجھا تھا۔ جس طرح کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، مسلمان اگر ہے تو کلمہ اس کو یاد ہوگا، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی زبان جاننے والا ہے، کوئی کلچر اور تہذیب کا اپنانے والا ہے،
کیسی ہی کوئی رنگت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسلمان ہے تو کلمہ توحید جب بھی اس سے کہا جائے گا تو وہ اسی طرح پڑھے گا جو روئے زمین پر دوسرا مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح کلمہ توحید ہر انسان کی گھٹی میں پڑا ہے، اس کے ساتھ یہ کلمہ توحید کیوں کہتے ہیں؟ اس میں لا الہ کا لفظ آتا ہے، تو اصل ہے مسئلہ الہ۔ آسان لفظ میں ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مسئلہ الہ بیان کرنے آئے تھے، اور قوموں کا جھگڑا ان کے ساتھ مسئلہ الہ پر تھا۔ یہ جو آخری جملہ میں نے کہا ہے اس کو سوچئے، ان کا جھگڑا اللہ کی ذات میں نہیں تھا، اللہ کی ذات میں نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے ایسا ہی جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے یا دیگر انبیاء مانتے تھے۔ دنیا کی کوئی مشرک قوم ایسی نہیں گزری جو اللہ کی منکر ہو۔ وہ منکر نہیں تھے، مشرک تھے۔ مشرک کا معنی وہ شریک کرتے تھے، اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی کسی خصوصیت میں شریک کرتے تھے، حصہ دار مانتے تھے۔ ہماری حدیث کی کتاب میں ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت عمران بن حسین۔ یہ حسین صاد کے ساتھ ہے، سین سے نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حسین۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے حسین تم کتنے رب مانتے ہو؟ اس نے کہا 7 رب مانتا ہوں، 7 الہ مانتا ہوں۔ پوچھنے پر فرمایا کہ وہ کون کون؟ کہنے لگا 6 فی الارض و 1 فی السماء، 6 الہ تو زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں۔ پھر حضور نے فرمایا ایہم تعد لرغبتک ورہبتک، ان میں سے کون ایسا ہے جس سے زیادہ امیدیں وابستہ رکھتے ہو یا جسے ڈرتے ہو؟ کہنے لگا وہی جو آسمانوں والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مشرک، پکا مشرک بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی آپ کو کہ ساری طاقتوں کا اور اختیارات کا اصلی مالک اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ کچھ فائدے ہم ضرور، مشرکانہ عقیدے کہتے ہیں، کچھ فائدے تو ہمیں ضرور ان سے ملتے ہیں، لیکن نہ یہ پوری امید رکھنے کے قابل ہے، نہ پورے خوف اور ڈر رکھنے کے قابل ہیں۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو آسمانوں والا ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ دنیا کی وہ قومیں جو انبیاء کے ساتھ جھگڑتی رہیں، وہ اللہ کی ذات میں نہیں جھگڑتے تھے، اس کی ذات کو مانتے تھے، بلکہ اس کو بالادست مانتے تھے۔ جھگڑا صرف الہ پہ تھا۔ قرآن کریم کی آیت جو اس وقت آپ نے سنی ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 84، هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اور دنیا کے لوگوں سن لو، سمجھ لو، آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں وہی الہ ہے۔ اور الہ کا مختصر اور حاصل معنی اس کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ بالکل مختصر لفظوں کے اندر الہ کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا۔ اس سے بھی اگر جامع لفظ ایک لفظ میں کہتے ہیں کارساز۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آسمانوں میں میں ہی کارساز ہوں اور زمین میں میں ہی کارساز ہوں، میرے سوا کوئی اور کارساز نہیں، یعنی کوئی نہ حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، لیکن وہ بھی مشکلوں میں پھنسے اور اللہ ہی نے ان کی مشکل کشائی کی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے کہ نہیں پھنسے؟ کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے۔
10 بار یہ بات ہو چکی ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچے تو یونس علیہ السلام کی سوچ کیا تھی کہ مجھے کون نجات دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر وہاں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ آپ جس ملک میں بستے ہیں، صرف پاکستان نہیں، پورا ہندوستان، متحدہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ تو 70 سال پہلے پاکستان بنا، پہلے سارا کیا تھا؟ بنگال سمیت یہ ہندوستان ہی تھا۔ یہاں ایک عرصے سے عقیدہ باور کرایا گیا ہے اور وہ کاروباری لوگ، اس جملے کو سمجھیے، جس طرح ایک دنیا کی چیزیں بیچتا ہے منافع کمانے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاروباری۔ کچھ لوگ دین کے نام پر کاروبار کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کے ذریعے سے؟ مال حاصل کرنا۔ اس لیے ان کے لیے یہ جملہ زیادہ موزوں ہوگا، کاروباری لوگ۔ انہوں نے یہ اپنے عقیدت مندوں، پیروکاروں جو ان کے ہاں کاروبار میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو یہ باور کرایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، دریا کے بھنور میں تمہاری کشتی پھنس جائے، تو یوں کہو امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ اور کچھ اور جو سرائکی زبان میں کہتے ہیں بھاؤ الحق بیڑا دھک، تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری۔ ہمارے پٹھانوں میں اب تو شاید یہ کاروبار کچھ کم ہو گیا ہو، میں گیا نہیں، یہاں پنجاب میں رہنے کے سبب سے فرصت نہیں ملتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سارا وقت انہوں نے صبح سرات کے مختلف مساجد میں، اس وقت مدرسے نہیں ہوتے تھے، گزارا۔ تو بنیر میں گئے تھے پیر بابا کی زیارت پر، کہتے میں نے دیکھا ہے تو وہاں جو پشتو بولی بولتے ہیں، کہتے ہیں یا پیرا بابا رو رسے گا، ہمارے پٹھان ساتھی سمجھتے ہیں، یا پیرا بابا رو رسے گا یا لو یا زانا رو رسے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اے پیر بابا ہماری مدد کے لیے پہنچ، اے بڑے جوان ہماری مدد کے لیے پہنچ۔ لیکن یونس علیہ السلام نے نہ پیر بابا کو پکارا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، نہ بہاء الحق کو۔ کس کو پکارا؟ وہ جو وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں بھی وہی کارساز ہے، یعنی آسمانوں والوں کا کارساز بھی وہی ہے، وہ اس کو ہی کارساز سمجھتے ہیں۔ زمین میں بھی وہی کارساز ہے، اور زمین میں جو فطرت سلیمہ پر ہے وہی اللہ ہی کو کارساز سمجھتا ہے۔ جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز کہے، مانے، تو یہ دلیل ہوگی کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ سلیم الفطرت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، اسلام آنے سے پہلے عام معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوتا تھا، لیکن وہ سلیم الفطرت لوگ تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ زید بن عمرو بن نفیل، یہ غالباً حضرت فاروق اعظم کے چچا تھے۔ قس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، کسی نبی کی
کیونکہ 400-500 سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. قریب کے زمانے کسی کے نبی کی شریعت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سلیم الفطرت تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید پر قائم تھے. تو سلیم الفطرت انسان زمین والا ہو، آسمان میں تو سارے سلیم الفطرت ہیں، لیکن زمین کے اندر کج فطرت بھی ہیں. ابلیس لعین کے اثرات سے بعض کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، لیکن جو سلیم الفطرت ہیں وہ اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں. الہ کا معنی یاد ہوگا نا، مختصر لفظ، سب سے مختصر جملہ کارساز. کار کا معنی کام، فارسی زبان کا. ساز کا معنی کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ کرنے والا، ہر حال میں کام بنانے والا. یہ الہ کا معنی ہے. اور آپ کسی کافر کو، کسی ہندو کو، سکھ کو، کسی غیر مسلم کو دار اسلام میں داخل کرتے ہیں تو یہی لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے اقرار کرواتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو میں نے جملے آپ کی زبان سے کہلوائے ہیں اس کا معنی کیا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی کارساز نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. اس سے پہلے تم جس عقیدے پر قائم تھے اس کے اندر اللہ واحد کو الہ نہیں مانتے تھے. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا لم یتخذ ولدن، اس کا کوئی بیٹا نہیں. ولم لہو شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا بیٹا نہیں، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں. لیکن عیسائیوں اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا ہے. اس طرح شرک میں مبتلا ہوئے. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اسلوب بدل بدل کے اس مسئلے کو سمجھایا. قل هو اللہ احد، اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ ترجمہ آنا چاہیے نا. آپ پاکستانی وفاقی وزیروں کی طرح نہ بنے نا. آپ کی زبان پر مسجد ادا کے نمازی، یہاں کے توحید سننے والے، ان کی زبان پر یہ واضح مانتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن وہ ایک کیسا ہے؟ ایک تو میں بھی اور آپ بھی ایک ہیں، لیکن ہماری طرح کے ایک ہزاروں لاکھوں دنیا میں. وہ ایک ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. عام طور پر کیا معنی کیا جاتا؟ اللہ بے نیاز ہے، مگر اس کی بھی تشریح کی ضرورت ہے. شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے دلی کے ایک مسجد کے اندر 40 برس تک معتکف رہ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، جو الہامی ترجمہ کہلاتا ہے. انہوں نے لکھا اللہ نرادھار ہے. لیکن مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا نرادھار کیا معنی. یہ ہندی زبان جاننے والا جانے گا، یا آپ حضرات جو پرانے ہیں جانتے ہوں گے. میں تو اپنے شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ترجمہ بتاؤں گا اللہ الصمد کا. آپ بھی یاد کریں، جس کی طرف، یعنی اللہ وہ ہے جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں. بعض بڑے لوگ جو ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، مختصر جملے میں بڑی بات سمجھا دیتے ہیں. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری دور کے اندر حضرت شیخ القرآن میرے استاد ملتان میں ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو شاہ صاحب بڑے ظریف الطبع بھی تھے، بہت بڑے انسان تھے، بر صغیر میں ایسا خطیب آج تک نہیں پیدا ہوا. اللہ اکبر. شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا اللہ الصمد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا کہ میرے شیخ یوں ترجمہ کرتے تھے کہ جس کی طرف ہر ایک ہر وقت، ہر ایک سے مراد ساری مخلوق، نبی ولی، ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو. تو شاہ صاحب فرمان لیں کہ ترجمہ تو بہت خوبصورت ہے، بلکہ ہے لمبا. فرمان لگے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مختصر
पंजाबी जबान में, जिदे बाजों किसी दा कम न टुरे और ओदा कम हर किसी बाजों पे आ टुरे। अल्लाहु समद, जिसकी तरफ हर एक हर वक्त हर चीज में मोहताज हो और वो किसी की तरफ किसी वक्त किसी चीज में मोहताज ना हो। लम यलिद, ये ज़रब-ए-कारी लगाई है उन कौमों पर जो अल्लाह के लिए औलाद तजवीज़ करते हैं। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं, उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। वलम यूलद, उसका कोई माँ बाप नहीं, उसको वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई खानदान भी नहीं। वल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह, वही आसमानों में इलाह है, वही जमीन में इलाह है। आसमानों वाले तो उसी को इलाह मानते हैं, काश के सारे जमीन वाले भी उसी को इलाह मान लें। कोई माने या ना माने, सच्चाई क्या है कि अल्लाह ही इलाह है, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं। अल्लाहु अकबर। तो सलीम अल फितरत इंसान हर दौर में हर जमाने में अल्लाह ही को इलाह मानते रहे और अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात हुकूक इख्तियारात में किसी दूसरे को हिस्सेदार नहीं बनाया गया, नहीं माना गया। यही कोशिश, यही मेहनत मैं कर रहा हूँ। आप हजरात, अल्लाह ताला आपको, आपके दिल और दिमाग को खोल दे अपनी रहमत के साथ कि सारी बातें आपके ज़हन के अंदर इस तरह जमा हो जाएं कि आप जब बोलें तो ये उलूम मारफ जो कुरान करीम पेश करता है आपके ज़हन में मौजूद हों और आप खुदा की मखलूक की इस्लाह का काम करें। मेरी दुआ है ये, मेरा रब है कबूल करने वाला। आप सिद्क़ के दिल से इस पर आमीन कहें, दिल की चाहत से आमीन कहें। मेरा रब ज़रूर सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। लेकिन मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब कर दे, मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए। मैं किसी इंसान को खुश करने के लिए बात नहीं करता, क्योंकि ये मसला तौहीद जिसने बयान किया दुनिया के अनगिनत इंसान उसे नाराज़ ही रहे। मैंने बताया कि शुरू में जब मैं आया तो सब लोग दाएं बाएं के नाराज थे, आहिस्ता आहिस्ता कुछ राजी भी हो गए। अब भी लाखों इंसान नाराज हैं, होते रहें, मुझे इसकी कोई फिक्र कोई भी नहीं। मेरा रब राजी हो जाए बस, समझो मैं कामयाब हो गया। आप तर्जुमा जब ला इलाहा इल्लल्लाह का करते हैं, आपको किताबों के अंदर लिखा हुआ पढ़ने का मौका मिला होगा। क्या तर्जुमा होता है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, या इसको मजीद वजाहत, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यही बात मैं कुछ दिनों से आपको समझा रहा हूं कि इबादत किसको कहते हैं। इबादत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माबूद भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इबादत भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसको अपनी ज़ुबान के अंदर समझाएं। इबादत की सारी किस्में आपके ज़हन में होनी चाहिए, हैं, होंगी यकीनन इंशाअल्लाह। उनका खुलासा यह कि इबादत की 3 किस्में हैं। ज़ुबानी इबादत, जहाँ ज़ुबान इस्तेमाल होती है, दोबारा मुझे कहना ना पड़े। बदनी इबादत, जिसमें बदन इस्तेमाल होता है, और माली इबादत, जहाँ माल खर्च होता है। जितनी भी इबादत की किस्में वो इन तीनों के अंदर आ जाएंगी, इससे बाहर कोई नहीं। ज़ुबानी इबादत क्या है? अल्लाह की हम्द और सना, उसके ज़िक्र और अज़कार, उसकी तस्बीह तहमीद तहलील, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की अज़मत किबरियाई के गुण गाना, उसके नाम के वजीफे पढ़ना, ये सब क्या है? ज़ुबानी बातें। मैंने सुना चुका हूं कि एक दफा इंसान सुबहान अल्लाह कहता है, उसके बदले में जन्नत में एक दरख्त लग जाता है उसके लिए। ये मामूली जुमले नहीं है। आपको मैंने पिछले जुमे में शायद बताया था कि हुजूर ने फरमाया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये बचपन में माँ बाप याद कराते हैं, याद होगा सबको।
کون سا کلمہ ہے یہ؟ تیسرا کلمہ. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کوئی چیز اس کی روشنی سے باہر ہوتی ہے. مراد ہے پوری کائنات مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. حضور کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ پوری کائنات سے زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے، مجھے زیادہ قیمتی لگتا ہے. اس کے اندر 5 چیزیں ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر ان 5 کی الگ الگ تشریح پر آئے تو میرا خیال ہے کم سے کم بھی 5 جمعے درکار ہیں، 5 گھنٹے درکار ہیں اس کے لیے. لیکن ضمناً یہ ساری باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اونچی آواز سے اللہ پاک ہے. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کپڑا پاک ہے تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ اس میں ناپاکی نہیں لگی ہوئی. زمین پاک ہے یعنی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، یہی مطلب ہوتا ہے. جب ہم کہیں اللہ پاک ہے تو وہاں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہاں ناپاکی نہیں لگی ہوئی؟ ایسا تو وہ سوچ نہیں سکتا. ہر چیز کی پاکی اس کے مناسب ہوتی ہے. اللہ کی پاکی اللہ کی ذات کے مناسب ہے. اللہ نے خود اپنے قرآن میں اعلان فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے شریکوں سے. اللہ کے لیے شریک تجویز کرنا یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے، اور اللہ برداشت نہیں کرتے. اور مشرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ کسی نبی کا بیٹا ہو تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، نہ کیا ہے. نبی کا باپ ہو تو اس کو بھی معاف نہیں کرتے، نبی کی بیوی ہو تو اس کو معاف نہیں کرتے، نبی کا چچا ہو اس کو بھی معاف نہیں کرتے، نہ کیا ہے. نبی نے سفارش کی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ نے سفارش مانی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کان کھول کر سن لو، جس نے اللہ کا شریک بنایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. اللہ نے خود اعلان کیا ہے. اب اللہ کے اس اعلان کو کوئی بدل سکتا ہے؟ ایک دنیا کے حکمران کا فیصلہ تو نہیں کہ دوسرا سفارش کر بدل دے. اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. معلوم ہوا کہ مشرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. یہ تو میں نے مختصر جملہ کہا کہ لفظ سبحان جو ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر اتنے علوم معارف چھپے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کم از کم بیان کرنے کا پورا گھنٹہ درکار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی سب سے معتبر اور سب پہلے درجے کی کتاب شمار ہوتی ہے، اور عام طور پر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہے، ختم بخاری ہے، سنتا ہے نا. حالانکہ حدیث کی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کوئی نہیں کہتا ختم مسلم ہے، ختم ترمذی ہے، ختم ابو داؤد ہے یا نسائی ابن ماجہ. ختم بخاری اس میں پہلے درجے کی کتاب ہے، اس کو ایک بڑا مقام محدثین کے ہاں ہے. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث کئی دفعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، آج پھر سن لیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب بھی کوئی محدث آ کر ختم بخاری کا بیان کرتا ہے تو اس آخری حدیث کو شروع اس پر بیان کرتا ہے. جب بھی کہیں ختم بخاری سنیں، بشرط کہ کوئی صاحب علم ہو، وہ ہماری طرح کا نہ ہو
ادھر ادھر کی ہانکنے والا صاحب علم ہو اور حدیث پر رہ کر بات کرے. تو آپ سنیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس حدیث کے معارف کتنے ہیں. ان کلمات جو میں نے پڑھے عربی زبان میں، ان کا معنی کیا ہے؟ کلماتان، دو جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی فوراً انسان پڑھ سکتا ہے، زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل جو کل ترازو جس میں اعمال تولیں گے، ثقیلتان بڑا وزن ڈالیں گے یہ کلمے. پڑھنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان عمل میں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے. حبیبتان الی الرحمن، جملہ بھی کیا خوبصورت ہے. امام بخاری پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، جملے بھی کیسے انہوں نے ترتیب دیے ہیں. کلمتان وزن، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن. میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں یہ دو کلمے. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں بھی سبحان اللہ کا لفظ دو دفعہ آیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث، یہ جملے تو یاد ہوں گے آپ کو، یاد کر لیں، چلتے پھرتے پڑھا کریں. گویا وہی نعمت جو بخاری شریف میں بیان ہوئی آپ کو ملتی رہے گی چلتے پھرتے. یہ کلمے آپ کے میزان عمل کے اندر بڑا وزن ڈالیں گے. اللہ کو بڑے پیارے ہیں. جو اللہ کو پیارے ہیں تو پھر پڑھنے والا، ان جملوں کو بولنے والا اللہ کو پیارا ہوگا یقیناً کہ میرا نام لے رہا ہے. تو سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ تنزیہ اور تقدیس بیان کر رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے. اس کے لیے شریک تجویز کرنا یہ اس کی توہین ہے. موٹے سے لفظوں میں، آسان لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں. آپ کاروباری لوگ جو ہیں، ایک دکان آپ کی اپنی ہے، ایک پلازا آپ کا اپنا ہے، کاروبار میں آپ خود مختار ہیں. ایک دکان ایسی ہے جس میں آپ کے ساتھ دوسرا شریک ہے، دو مل کر کاروبار کر رہے ہیں. جس کی دکان اپنی ہے اس کا اختیار زیادہ ہے یا جس کے ساتھ دوسرا بھی شریک ہے؟ شرکت عیب ہے، شراکت عیب ہے. سمجھ جائیں گے نہیں سمجھ؟ کاروباری زبان سے سمجھا رہا ہوں. کاروباری زبان میں شراکت عیب ہے، کمزوری ہے کہ کوئی ایک شریک دوسرے شریک کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتا نہیں ہے. دوسرے شریک کی مرضی کے بغیر دکان کو بیچ نہیں سکتا، دوسرے شریک کی مرضی سے سارا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے کی مرضی دیکھنی پڑتی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو اللہ کو پھر اس کا لحاظ رکھنا پڑتا. اللہ خود مختار ہے، اللہ خود مختار ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. شراکت عیب بھی ہے، شراکت کمزوری ہے، پر اللہ کمزور نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اس لیے وہ شراکت کو پسند نہیں کرتا. اور مشرک اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ نبی کا کوئی پیارا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قانون بیان کر جس کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے اسلوب بدل بدل کر قرآن کریم کبھی کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس کے رب کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. کبھی کہتا ہے وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمانوں میں الہ ہے، وہی زمین میں الہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اللہ کرے کہ میں اس بات کو آپ کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں. میرا رب میرے عزائم سے، میری نیتوں سے واقف ہے. میری چاہت یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اللہ کے دین کا، اللہ کے توحید کے
پیغام کا دائی اور مبلغ ہو. جہاں جہاں آپ اپنا کاروبار بھی کریں لیکن اللہ کا پیغام بھی لوگوں کو سمجھاتے رہیں. لیکن کم از کم یہ سوچ لیں کہ آپ کا اپنا گھر بھی پاک ہونا چاہیے. سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ اس کے عقیدے کو ذرا ٹٹولیں. کئی ماں باپ کے گھر سے کمزور عقیدہ لے کر تو نہیں آئی. جس ماحول کے اندر پل کر جوان ہوئی ہے وہاں سے کوئی کمزور عقیدہ لے کر تو نہیں آئی. آنکھیں بند کر لینا ہے حقائق سے یہ کوئی اچھی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے. راعی عربی زبان میں کہتے ہیں چرواہے کو، بھیڑ بکری چرانے والا. تم میں سے ہر ایک راعی ہے یعنی اپنے خاندان کا رکھوالا ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اپنے رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. بیوی کے بارے میں جو رعایا میں شامل ہے، اولاد جو رعایا میں شامل ہے، نوکر ملازم جو رعایا میں شامل ہے، جتنے ماتحت ہیں وہ رعایا میں شامل ہیں. مسئول عن رعیتہ، رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تیری بیوی کا عقیدہ کیسا تھا، تو نے اس پر غور کیا؟ اپنے بیوی کا عقیدہ خراب جانتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی اس کی اصلاح کی؟ بیوی پردہ نہیں کرتی تھی اس کی اصلاح کی؟ گھر میں رسومات جاہلیہ ہندوانہ رسومات چلتی تھی اس کی اصلاح کی؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا. یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں بیان فرمائی. جہاں بیوی کر کے انسان دنیا کی راحتیں استعمال کرتا ہے، آسانیاں استعمال کرتا ہے، وہاں ذمہ داریاں بڑی سخت ہیں. سب دوستوں سے میں درخواست کروں گا کہ ٹٹولیے. میں نے اپنے گھر میں اپنے بیوی کے عقیدے کو ٹٹول لیا ہے. الحمدللہ وہاں شرک اور بدعات اور رسومات کی کوئی دور دور تک بو نہیں ہے. الحمدللہ میں مطمئن ہوں اس بات سے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے لیے عذاب تھا. اس لیے سب دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھر والوں کے عقیدوں کا خیال کیجیے. میں پچھلے جمعے میں یہ اپیل بھی کر چکا آپ حضرات سے کہ اپنے ماں باپ اگر حیات ہیں جو بہت اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، ان کے عقیدوں کو ٹٹولیے. اللہ نے یہاں پہنچا کر آپ کو عقیدے کے درست کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ کی مہربانیوں سے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. لیکن خدا نخواستہ والدین کا عقیدہ خراب ہے تو اگلے عالم میں جانے سے پہلے ان کا عقیدہ ٹھیک کر لیے. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے، سب سے بڑی وفاداری ہے. ان کی جسمانی خدمت کرنا اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جتنی کہ انہیں عقیدے کی اصلاح کرنا خدمت ہے. منانا تو نبی کے ذمہ بھی نہیں لگا کہ آپ منائیں، لیکن بات پہنچانا فرض ہے. لیکن جہاں رشتہ ہوتا ہے نا ماں باپ اور اولاد کا، وہاں انسان کسی نہ کسی طرح منوا بھی لیتا ہے. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو نا مختلف اسلوب اختیار کر کے منوا لیتے ہیں اور بالآخر اولاد مان جاتی ہے، اس طرح اولاد کا ایک جسمانی براہ راست تعلق ہوتا ہے ماں باپ سے. ان کے پاؤں پکڑ کر، ان کے پاؤں کو چوم کر، ہر طرح کی خدمت کر کے ان کو بات منوا سکتا ہے انسان. لیکن پھر بھی دلوں کا حال اللہ کے پاس ہے. انسان اتمام حجت کر لے اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دے. کم از کم اس کی محنت تو خدا کے ریکارڈ میں جمع ہو گئی نا. کس نے محنت کی تھی؟ اپنے گھر والوں کو جس طرح خدا نہ خواستہ گھر کو آگ لگ جائے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو اپنی جان پر کھیل کر انسان بچانے کی فکر کرتا ہے. لیکن ان کا جسم اگر آگ سے بچ گیا تو ویسے بھی خدا کا فرشتہ آ کر لے جائے گا. ان کو ایمان بچانے کی فکر کریں. جان بچانے سے بڑھ کر اس کے ایمان بچانے کی فکر کریں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، سب سے بڑی سعادت ہے.
جو کسی کی ایمان بچانے کی فکر کرتے. دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہوٹلوں کے اندر کہیں بیٹھ کر ان پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, گپے میں لگاتے ہیں, وہ پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں اس آڑ کے اندر ان کے عقیدے کی اصلاح کریں. کسی نہ کسی بہانے سے مسئلہ چھیڑ دیں, اتمام حجت کر لیں, نہیں مانے گا تو آپ بری ذمہ ہیں. لیکن آپ کی جتنی کوشش بھی ہے خدا کا وجہ نوٹ کریں, ریکارڈ میں جمع ہو جائے گی آپ کے نیک اعمال کے اندر. میرے پاس ایک نوجوان آیا, بڑی خوبصورت, ہماری مجلسوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی, اس نے داڑھی رکھ لی. میں کبھی کسی کو کہتا نہیں کہ داڑھی رکھ, حالات ایسے پیدا کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے داڑھی رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر میں نے کہا اس نے انکار کیا, مجھے تو جو تکلیف ہوگی اس کی کوئی بات نہیں, لیکن اس نے انکار کیا وہ اور زیادہ مجرم ہو جائے گا. آ کر میرے پاس رو کر کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں. میں کیا بات ہے؟ کہتی میری ماں کہتی ایک داڑھی منڈوا. میں نے کہا داڑھی نہیں منڈوانی. مجھے کہہ رہی ہے تو ماں کا نافرمان ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہے, ایک طرف ماں کی نافرمانی, دوسری اللہ کے رسول کی نافرمانی, دونوں میں فیصلہ کر لیں. جو بڑا ہے اس کی نافرمانی سے بچ جائیں اور جو چھوٹا ہے اس کی نافرمانی کر لیں. نبی بڑے ہیں یا ماں بڑی ہے, ظاہر بات ہے. بہرحال میں نے کہا ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ بہت لڑا کرتی تھیں ان کے ساتھ, بہت برا بھلا کہتی تھیں. یہ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ سخت شرک میں ڈٹی ہوئی تھی, روتے حضور کی خدمت میں آ کر یا رسول اللہ میری ماں نہ صرف یہ کہ شرکی عقیدے پر قائم ہے, مجھے بھی برا بھلا کہتی ہے, میں سخت پریشان ہوں. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, دعا مانگیں. دعا مانگی, اللہ نے قبول فرما لی. ایک دن باہر سے گھر گئے تو ماں غسل کر رہی تھی اور باہر نکل کے مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. محنت کرے انسان, کوشش کرے, کوشش میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے. آپ انہی مجلسوں کے اندر سیدنا فاروق اعظم کی ایمان لانے کا قصہ سن چکے ہیں. ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی حضرت سعید یہ ایمان لا چکے تھے, اور ایک صحابی حضرت خباب بن ارت سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے. باہر سے کہیں کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن مسلمان ہوگی, بہنوئی مسلمان ہو گیا. بڑے جلالی طبیعت کے انسان تھے فاروق اعظم, اس وقت مشرک تھے. غصے سے بھرے ہوئے گھر گئے, دیکھا دروازہ بند تھا, دروازے کو دھکا لگایا, دروازہ کھل گیا. اندر حضرت خباب جو معلم تھے وہ تو چھپ گئے کسی کمرے کے اندر. پہنچتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہن چھڑانے کے لیے بہنوئی کو چھوڑ کر بہن کو مارنا شروع کر دیا. لہو لہان ہو گئی. لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا تھا نا, اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی عظمت دل کے اندر کبھی بھی دل و دماغ سے ان کی عظمت جدا نہ ہو. کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس پر خدا اپنی مہربانیاں کرتا ہے, اپنی رحمتیں نازل کرتا تھا, تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ کی رحمتوں کو اپنے ساتھ رکھو, کوشش کرو خدا کی رحمتیں ساتھ ساتھ رہیں. صحابہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے نبی کے محبوب ہیں, تو نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ پیار ہے, تب صحابہ کے اللہ اور رسول کے محبوبوں کے ساتھ ہی پیار رکھو. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب فاروق اعظم کو لہو لہان ہو گئی. فاروق اعظم مار مار کر تھک گئے. انہی کی بہن تھی. نے کہا اے عمر, جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تو کفر میں پکا ہے, میں ایمان میں پکی ہوں, میری جان جا سکتی, ایمان نہیں جا سکتا. یہی جملے ایسا ان کے دل پر اثر ہوا. فاروق اعظم حیران ہو کر سوچنے لگے یہ کیا مسئلہ, کیا نشہ انہوں نے پیا ہے, اتنا تشدد کر کے بھی میں کامیاب نہیں ہو سکا. بس وہی لمحے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کایا پلٹ دی. کہنے لگے لاؤ وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے. صحابی جب صحابی بنتا ہے اس کے اندر جرأت پر قربان جائیے. وہ کمزور جنس عورت کہنے لگی اپنے اس
جلال والے بھائی کے ساتھ، تو مشرک ہے، مشرک کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب نہیں دے سکتے جب تک تو غسل نہیں کرے گا۔ پھر غسل کیا انہوں نے، پھر قرآن کریم پڑھا، تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، کچھ آیات پڑھی تو دل کی کایا پلٹ گئی، وہاں سے سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو محنت کرتا ہے انسان تو خدا بندے کو کسی محنت کو رائے گا۔ خصوصاً یاد رکھیے، دین کے لائن کی محنت کو خدا ناکام نہیں کرتا۔ ہاں، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے دین سے معروم رکھا ہے، جیسے ابو جہل، اس پر بھی حضور نے اتنی محنت کی تھی جتنی صدیق اکبر فاروق اعظم پر کی تھی، جتنے دیگر صحابہ پر کی تھی۔ ابو جہل کافر تھا، کافر رہا، کفر پر مرا، کیونکہ دلوں کا پلٹنا کس کا کام ہے؟ وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، محنت رائگاں نہیں جاتی۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں بھی آیا، آپ کی محنت خدا کے ریکارڈ میں جمع ہوگی، کل آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو کام آئے گی۔ لیکن کم از کم آپ کے اپنے گھرانے کے لوگ، آپ کے بچے جو آپ کے ماتے تھے، بیوی جو ماتے تھے، اس پر زبردست محنت کریں۔ جس نے بھی صدق کے دل سے محنت کی ہے، آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس کی محنت ناکام ہوئی، اس کے بچے راہ راست پر نہ آئے، اس کی بیوی ہدایت پر نہ آئی ہو۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اندر سے آواز اٹھے، اس کو فالتو وقت کا کام نہ سمجھے، اس کو مقصد سمجھے۔ میری ایک بات یاد ہوگی آپ کو، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دین ہمارا مقصد ہے، دنیا ہمارا ضرورت، دنیا ہماری ضرورت ہے۔ مقصد اور ضرورت کا فرق سمجھیں۔ ضرورت برائے ضرورت ہوتی ہے، جب ضرورت پوری ہو کے انسان کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن مقصد سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ اب گھر میں بیت الخلاء اپنی ضرورت کے لیے بناتے ہیں، اور آپ کا بیڈ روم آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ضرورت جب پیش آتی ہے تو آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جو ضرورت پوری ہوگی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں سارا دن وہاں بیڈ ڈال کر، چارپائی ڈال کر سونا شروع کرتے۔ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، اس لیے کہ ضرورت برائے ضرورت ہوتی ہے اور مقصد مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کا اصل مقصد اس کا دین ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور رب کے پاس جائے گا، اور کامیاب ہو کر تب جائے گا کہ اپنے مقصد کو سمجھا اس نے، اور وہاں پھر سیدھا جنت اللہ نے اس کے لیے تیار کرے، اس میں جنت میں جائے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی، دنیا کے سارے کاروبار، محنتیں، دکانیں سب ختم ہونے والے ہیں۔ ضرورت برائے ضرورت، مقصد کو مقصد سمجھ کر انسان محنت کرے۔ میری عادت کچھ اس طرح کی ہے کہ بات میں ذرا کھری کرتا ہوں، بعض اوقات نازک طبیعتوں کے لیے ناگوار بھی ہوتی ہے میرے دوستوں، معذرت، پیش کی معذرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کاروبار میں برکت دے، اور کسی کا دست نگر نہ بنائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن پھر یہ کہوں گا کہ آپ کی نوکری اور آپ کے کاروبار اور دکان یہ آپ کا مقصد نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ مقصد اللہ کا دین ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ آپ ساری زندگی سجدہ ریز رہیں، 24 گھنٹے نمازیں پڑھیں، آپ کا عقیدہ خراب ہے، رب کعبہ کی قسم جس سچی کتاب یہ قرآن میرے ہاتھ کے اندر، وہ ساری نمازیں بیکار ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد کو ٹھیک کریں، عقیدہ توحید کو۔ یہ سارا قرآن کریم اسی چیز سے بھرا پڑا ہے۔ 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء اکرام اسی مقصد کے لیے آئے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تلاوت ہر روز کیا کریں، کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ لیکن کچھ ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے، میں ان سے بھی 10 بستہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ یہ سارا قرآن کریم، اس کے اندر نماز کی آیات چند ہیں، یہ چند 100 ہوں گی۔ کل آیات قرآن کریم کی کتنی ہیں؟ 6236 6236۔ اس کے اندر 1000 آیتیں بھی نماز کے لیے نہیں، اس طرح روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں۔ تو پھر یہ آیتیں کیا ہیں؟ ان میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی۔
ہر روز تلاوت کریں۔ دوسری اپیل یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن کسی عالم سے پوچھ کر اس کا ترجمہ تھوڑا سا ایک رکوع بھی اگر ترجمہ آپ ذرا دھیان سے پڑھیں تو انشاءاللہ میری بات یاد رکھیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، میری بات یاد کریں گے کہ اس نے ہمیں اس لائن پر لگا دیا، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اردو زبان تو آپ سب جانتے ہیں، اگر انگریزی نہیں جانتے، اردو میں تراجم بے شمار ہیں، اب تو ماشاءاللہ انگریزی جاننے والے بے شمار ہیں، لیکن اردو تو شہری زندگی کے اندر شاید ہی کوئی انسان ہو کہ جو اردو بھی نہ پڑھ سکتا ہو، اور لاہور شہر تو تعلیمی اداروں کا شہر ہے۔ اردو ترجمہ کسی معتبر عالم کا ایک رکوع، صرف ایک رکوع۔ چند روز پہلے میری بیگم نے قرآن کریم تلاوت کر کے ختم کیا، الحمدللہ میرے ساتھ وہ بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں، تو مجھے کہنے لگی اب مجھے کوئی ترجمے والا قرآن کریم دیں۔ میں نے کہا وہ کیا کرنا ہے، پتہ تو مجھے سب تھا، بعض اوقات تجاہل عارفانہ سے کہنے لگے اب میں نے تلاوت کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ دل باغ باغ ہو گیا، خوشی ہوئی۔ تو آپ حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ ترجمہ تلاوت تو ہر حال میں کریں ہی کریں، ایسا گھر کوئی نہیں رہنا چاہیے جہاں قرآن کریم تلاوت نہ ہو۔ جس پر آپ کی بات چلتی ہے اس کو بھی کہیں، بیٹا ہے یا بیوی ہے، قرآن کریم تلاوت کریں۔ نماز تو پڑھنی ہے مسلمان نے، وہ مسلمان کیسے جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے ایک رکوع تلاوت کریں، ایک رکوع میں کہیں 2 منٹ لیں گے، 3 منٹ لگ جائیں گے، ایک رکوع سے خدا 2 رکوع پڑھنے کی توفیق دے، 2 سے 3 کر دے گا، پھر ایسا آئے گا کہ بہت بہت پڑھیں گے آپ، لیکن ایک روٹین بنائیں، پھر اپنے دل اور دماغ کی کیفیت کو ضرور نشان محسوس کریں گے کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو تو اس پر خدا کی رحمتیں نہیں آئیں گی، کس پر آئیں گی؟ پھر یقیناً اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں گے، آپ کے گھر کے اندر خدا کی رحمتیں آئیں گی، اور کوشش یہ کریں کہ خدا کی رحمتیں بارش کی طرح برستی رہیں آپ کے گھر کے اندر، اور آپ کا دل دماغ اتنا منور ہو کہ آپ بڑی شعور کے ساتھ اللہ کا پیغام خدا کی مخلوق تک پہنچانے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں، میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں جو ہر روز اور ہر جمعے کو آپ کے سما خراشی کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنی ذمہ داریوں کا۔ مجھے قرآن کریم چین نہیں لینے دیتا، میں جب انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھتا ہوں، ان کے پروگرام کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے یہ پیغام سنانا ہی سنانا ہے۔ آپ گواہ ہیں، یہ مسجد دور دیوار گواہ ہیں کہ میں نے ہر طرح کا مسئلہ اس مسجد میں بیان کیا اس 45 سال کے اندر، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ توحید مکمل ہوتا ہے تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مضمون کچھ عرصہ پہلے میں بیان کیا تھا، اس میں کچھ وقفہ آ گیا تھا، پھر شروع کروں گا انشاءاللہ، کچھ نئے گوشے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا جو میرے ساتھ ایک لگاؤ ہے، اس لگاؤ کا تقاضا یہ کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، چاہے جسمانی تعلق ہو، ایمانی تعلق ہو، ہمارا سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا ہے، ایمانی تعلق ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں گے تو یقیناً میرے لیے بہت سود مند اور مفید ثابت ہوگی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب تک مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، سانس چل رہی ہے اور زبان منہ میں حرکت کرتی ہے، مجھے اللہ اپنے پیغام کو سنانے کی توفیق دے اور صحیح توفیق دے اور اللہ راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ایک کتاب ہے، آپ کو باہر سے ملے گی، کسی عرب عالم نے لکھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا اوپن ٹائٹل یہ ہے، غم نہ کریں۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کو ایک حل بتایا گیا۔